بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رب العزت نے ہم پر بڑی ہی رحمتیں اور احسان فرمائے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ساتھ ہی انسان کی اصلیت بھی اللہ نے بیان کر دی ہے کہ یہ ہے ہی ناشکرا. سونے کی ایک وادی بھی ہوگی اور کی خواہش رکھے گا، اور بھی مل جائے گا تو پیٹ بھرے گا نہیں، اور کی تمنا کرے گا. یہ اعزاز اللہ صرف اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ ان کے دل سے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. مالک ابن دینار تابعی ہیں، عمرو بن دینار فرماتے ہیں میں نے 40 سال اپنے نفس کو کھپایا، تب جا کے اس نفس سے دنیا کی محبت ختم ہوئی. یہ فطرت ہے دنیا کی محبت. لیکن ہمیں کیا بتلایا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت جان لو یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر تباہی کی بنیاد ہے، ہر غلطی کا آغاز اور پیش خیمہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تم اپنے دل میں دنیا کی محبت کو جاگزیر کر لو. السلام. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی ڈگریاں دلاتے ہیں، کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. لیکن جنت کے حصول کے لیے کہ میری اولاد خیر اور شر کو سمجھ لے، ہم نے کبھی اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا. اپنی اولاد کی بہتر تعلیم کے لیے دنیا کے بہترین ٹیوٹروں کا بندوبست کر کے بچوں کو ڈرائیور تک رکھا دیے جاتے ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے، اور ایک قاری قرآن پڑھانے کے لیے وہ بیچارہ چل کے گھر آتا ہے تو دروازے سے ہی اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے کہ بیٹے کا آج موڈ نہیں ہے. یہ حقیقت باتیں ہیں، کچھ سنی سنائی چیزیں نہیں، یہ آنکھوں دیکھے واقع ہیں. اور ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے. اور انسان اپنے دل میں جس چیز کی محبت پیدا کرتا ہے اسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، ہمیں بار 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 اس بات کی تاکید فرمائی کہ موت کو یاد کرتے رہا کرو. نماز پڑھو تو ایسے پڑھو تمہاری آخری نماز ہے. موت کو یاد کرتے رہو. قبر کا تصور اپنے ذہن میں رکھو. کس لیے؟ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کیونکہ یہ دنیا کی جھوٹی لذتوں کو بھلا دیتی ہے. جب انسان کو یہ خیال آ جائے نا کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، میرے کس کام کا، آخر کیا ہے، میرے لیے تو موت ہے، اس کے بعد میرے پاس کیا ہے، تب اس کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے. تب اس کی سوچ کا اینگل چینج ہوتا ہے کہ میں نے تو آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. نہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ یہ آخرت میں میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. میں کچھ نہیں کر سکا، میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے. لیکن نہیں، اس کے اوپر بھی ہم خامی کا شکار ہیں. اولاد سے گلہ اور شکوہ کریں گے، کس بات پہ؟ کہ میں نے اپنی اولاد کو اتنا لکھایا پڑھایا، یہ کیا، اب یہ جوان ہو گئے، مجھے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ تمہاری اپنی غلطی ہے. اگر اسی اولاد کو تم نے اپنا اللہ کا دین سکھایا ہوتا، دین پر ان کی تربیت کی ہوتی، تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ اللہ کی رضا ہے ہی والدین کی رضا میں، کبھی یہ جرت نہ کرتے ہیں.
جب ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا افراتفری کا عالم ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی، وہ تو اسی کام میں لگے رہیں گے۔ یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دراصل ہمارے دلوں میں اس لیے آ چکی ہے کہ ہماری روح مردہ ہو چکی ہے۔ جو ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح کا معاملہ جو ہے یہ میرے رب کے حکم کے تابع ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور روح کے بارے میں جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ رب العزت نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، روح اور جسم، اور دونوں کی خوراک کا پورا پورا بندوبست اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا ہے، کیونکہ روح کا خالق بھی اللہ ہے، جسم کا خالق بھی اللہ ہے۔ جسم کے لیے خوراک اس نے زمین سے پیدا کی، اور قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی کے اندر تم واپس آؤ گے، اور اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس بات کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اللہ نے جسم کی خوراک بھی اس مٹی سے پیدا فرمائی ہے۔ کپڑا، کھانا پینا سب کچھ مٹی سے تو جڑا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، یہ زمین اپنے سونے اگلتی ہے اور تم خوراک کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہو۔ یہ تو تھی جسم کی خوراک۔ اب روح کی خوراک کیا تھی؟ روح کی خوراک اس کی تربیت تھی، اس کا بہتر رستے پہ اسے لے کے چلنا تھا، اس روح کو اللہ کی تابعدار اور پابند بنانا تھا۔ رب العزت نے اس کی خوراک کا بھی بندوبست کیا، تو کس شکل میں کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے نبی بھیج دیے، اور اللہ نے ہم پہ دوہرا احسان کیا کہ قرآن جیسی کتاب دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد بھی ہماری حالت کیا ہے؟ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب کہ کائنات میں پوری قومیں اس کتاب کو نہیں پا سکیں، اللہ نے خاص طور پہ اس کتاب کو امت محمد کے لیے رکھا تھا۔ اور نبی ایسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پہ جو اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے نا، اپنے سانسوں کی تعداد کے برابر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اب سوال یہ ہے اس مردہ روح کا علاج کیا ہے؟ سلام۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اس مردگی کا شکار ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سمجھ لیں ایک ٹیسٹ کی مانند ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے ایک، اس میں سے میں بھی اپنے آپ کو گزارتا ہوں، آپ بھی گزاریے۔ اگر تو وہ ٹیسٹ میں ہم پاس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روح زندہ ہے، اور اگر اس ٹیسٹ سے ہم پاس نہیں ہو پاتے تو جان لیجیے روح مردہ یا مردگی کے رستے پہ چل چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے۔ نماز کی کتنی فکر ہمارے دلوں میں ہے؟ دیانتداری سے آپ اپنے اپنے ذمہ دار ہیں، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے لیے کام اہم ہے کہ نماز اہم ہے؟ خود فیصلہ کریں گے آپ اپنا۔ اگر تو نماز ہمارے لیے اہم ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میرا مالک مجھے کیا کہہ کے بلوا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، اور صرف تم نماز کی طرف نہیں آؤ گے، کامیابی تمہیں بلا رہی ہے۔ اگر تو ہماری فکر یہ ہے، اور سلف صالحین تو اتنے خوددار اور اس معاملے میں اتنے غیور تھے کہ وہ اذان کی آواز پڑھنے کے اپنے کانوں میں پڑھنے کے بعد ایک چوانی کا خرید و فروخت کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، حرام۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ کام پورا کر کے ایک ہی دفعہ پڑھ لیں گے۔ اس سے اپنا ٹیسٹ کیجئے
کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں کتنا ہے. مالک کا بلاوا آ رہا ہے، اس مالک کا ڈر ہمیں زیادہ ہے جس کی تنخواہ پہ ہم کام کرتے ہیں. اس مالک کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک خشیتک کأننا نراک. اللہ ہمیں اپنا ڈر اس طرح نصیب فرما گویا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. اس طرح ہم اپنے مالک، دنیا کے مالک سے ڈرتے ہیں نا کہ تاخیر سے پہنچیں گے، کام پورا نہیں ہوگا، کام صحیح نہیں ہوگا، مالک نوکری سے نکال دے گا. اللہ اس طرح یہ معاملہ کر دے کہ گویا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا تو ہمیں جہنم میں پھینک دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اللہ اپنے ڈر کی دیوار کو قائم کر دے کہ میرے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان تیرے ڈر کی دیوار قائم ہو کہ تیری نافرمانی تک پہنچنے کے لیے مجھے وہ دیوار پھلانگنی پڑے. اور اللہ کے ڈر کی دیوار کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا. حلال اور حرام کی تمیز ہم میں کتنی ہے. اپنی طرف سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حلال کماتے ہیں، حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن اگر محاسبہ کریں گے تو یقین سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکلے گی کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. سوالیہ نشان. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سے زیادہ اس بات پہ یقین ہے کہ کمانا ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے کون سا ہمیں دینا ہے. اگر اللہ پر یقین ہو تو پھر حرام کے کبھی قریب بھی نہ جائیں. لا تأکلوا اموالکم بالباطل. یہی مال اللہ تمہیں حلال رستے سے بھی دے سکتا ہے، اس مال کو حرام رستے سے کھانے کی کوشش مت کرو. تیسری چیز، زندگی کے معمولات کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کا کتنا کو ڈر اور خوف ہمارے اندر موجود ہے، اس چیز کو بھی ذرا چیک کر لیجئے. اور یقیناً جواب اطمینان بخش نہیں ہوگا، کیونکہ میں اکثر یہ بات یہاں پہ کہتا ہوں، ہمارے نزدیک اگر ہم کسی ذات سے آخری درجے پہ جا کے ڈرتے ہیں نا تو وہ اللہ کی ذات ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات کر دوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ کی ذات کا نام موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات کا نام ایسے ہی موجود ہے جیسے گھر میں کسی بیکار چیز کو بندے نے کسی اسٹور میں اور کونے میں پھینکا ہو. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوں تو پھر ہم اللہ سے اس کی بندگی کا سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی بہترین بندگی کی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. ہم یہ سوال نہ کرتے ہوں اللہ دنیا بہترین عطا فرما، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کی سوال دنیا سے شروع ہوتے ہیں، دنیا پہ ختم ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما اور سب سے بڑھ کے آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی مجھے محفوظ فرما. تین بنیادی ٹیسٹ ہیں، اور بھی بڑے ٹیسٹ ہیں لیکن یہ بنیادی ٹیسٹ ہیں. اگر ان ٹیسٹوں سے گزرتے ہوئے ہم پاس ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم خیر پہ ہیں. لیکن مومن کو تو اور زیادہ خیر میں بڑھنا چاہیے. لیکن اگر ان ٹیسٹوں پہ پاس نہیں ہوتے، دل کا میٹر بجتا ہے، دماغ کے اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ نہیں معاملہ گڑبڑ ہے، تو میرے بھائی یہ بھی خیر کی بات ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر گھنٹیاں بج رہی ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے، یہ بھی خیر کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس سے بھی بڑی بدبختی اور ضلالت یہ ہے کہ ضمیر مردہ ہو جائے، کہ انسان گناہ کر رہا ہو اور اپنے گناہ کے اوپر مطمئن ہو، اپنے گناہ کے اوپر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہو، اپنے گناہ کے اوپر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اعلانیہ ظلم کرنے والے، اعلانیہ زیادتیاں کرنے والے، اور یہاں تک وہ بدبخت اللہ کو بھی چیلنج کر بیٹھتے ہیں. اور میرا اللہ وہ ڈھیل دیا جاتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب، کس وقت، کہاں، کس ڈھنگ میں، کس رنگ میں سزا دینی ہے، وہ بہتر جانتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ظاہراً اتنا برا آدمی کل کو اللہ کے ہاں کتنا اچھا بن کے پیش ہو جائے، اسے پتہ ہے. جیسا وہ صحیح البخاری میں کفل کا واقعہ ہے نا، کہ کفل اتنا برا آدمی تھا کہ ہر رات جب تک وہ کسی عورت سے زنا نہ کر لیتا سوتا نہیں تھا.
کوئی رات اس کی زنا کیے بغیر نہیں گزرتی تھی، اور پوری کی پوری قوم، وہ علاقہ جہاں وہ رہتا تھا، وہ سارے اس سے تنگ تھے۔ ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ عورت آئی، اس نے اپنا مطالبہ کیا۔ مختصر یہ کہ اس عورت کی بات کفل کے دل کو لگی، کفل کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر آیا کہ اس نے عورت کو بھیج دیا، اس رات زنا نہیں کیا، اور ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہا کہ اللہ، یہ عورت جو پہلی دفعہ گناہ کرنے لگی اور وہ اتنا ڈر رہی ہے، اور میں تو وہ ہوں کہ ہر رات گناہ کر کے اور زنا کر کے سوتا ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے تک وہ مر گیا۔ قوم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ مر گیا، جان چھوٹی ہے، کہ برا آدمی مرا ہے، لیکن اس کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اپنی رحمت سے لکھ دیا تھا، ان اللہ غفر الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن بات ہے ضمیر کے زندہ ہونے کی۔ اگر ضمیر زندہ نہیں اور ہم گناہ پر مطمئن ہیں تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ٹیسٹ سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم بیمار ہیں، ہماری روح بیمار ہے، علاج کیا ہے؟ یاد رکھیے رب العالمین کا اصول بڑا واضح ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ له شفاء۔ اس جسم پر بیماری آتی ہے، رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے کوئی بیماری آسمانوں سے نازل نہیں کی، اس کا علاج بھی ساتھ دے دیا ہے، یقین کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری چیز، روح، یہ تو جسم کی بیماری کی بات تھی، اللہ رب العزت نے جہاں جسم کی خوراک کا بندوبست فرمایا، اللہ نے روح کی خوراک کا بندوبست بھی فرمایا، اور روح کی بیماریوں کا علاج بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ جسم کی خوراک تو زمین سے ہے، روح کی خوراک آسمانوں سے آتی ہے، قرآن کی شکل میں ہے، اللہ کے رسول کے حدیث کی شکل میں ہے، دین کی شکل میں اللہ نے ہمیں روح کا علاج دیا ہے۔ اور جب روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ وہ بندہ جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اپنے عمل کو کسی نہ کسی حالت میں اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اس سے سرے سے ہی غافل ہے۔ فرمایا ان دونوں کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الحی والمیت، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مردہ ہے تو ایک زندہ ہے۔ ہماری روح کی زندگی، ہماری روح کا علاج اور بیماریوں کا علاج ہماری روح کی، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، ذکر صرف زبان کے ہلانے کا نام نہیں، ہر وہ چیز جو انسان اپنے اعضاء سے، اپنی زبان سے، اپنے پیر سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا یہ عمل ذکر کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز کا قیام اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما السعی والطواف ورمی الجمرات، یہ جس کو ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ کیا ہے؟ بظاہراً کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ صفا مروہ کے چکر لگانا یہ کیا ہے؟ صرف ایک واک ہے۔ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا یہ کیا ہے؟ بظاہراً یہ دنیا کی نظر میں یوں ہی چہل قدمی ہے، چکر لگانا ہے، لیکن اصل میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اللہ کا ذکر قائم کیا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے۔ صبح سے لے کے رات تک بھوکے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ جسم کی صفائی ہو رہی ہے، یہ صرف جسم کی صفائی نہیں ہو رہی، اللہ روح کو بھی صاف کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کے لیے کی جائے گی، اس کا نام ذکر ہے۔ اب ہمارے ہاں ذکر کس کو کہتے ہیں؟ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں یہ ذکر ہے، 1 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں یہ ذکر ہے،
1.5 लाख مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ ذکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ذکر ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کا ذکر ریت کے ذروں سے زیادہ مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں۔ آج کوئی آپ کو کہے، آپ کسی مولوی کے پاس جائیں، مولوی صاحب کاروبار نہیں ہے، بیمار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ مولوی صاحب آپ کو بتائیں کہ جناب آپ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے ایک ٹانگ اوپر کر کے ایک نیچے کر کے پوٹھا الٹا سیدھا کو عمل کرنا ہے، الٹے لٹک کے عمل کرنا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 2 4 6 گھنٹے ایسی خرافات میں ہم لگے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کا حصول چاہتے ہیں، جبکہ وہ ذکر، وہ دعائیں، وہ وظیفے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کا تعلق صرف دنیا کی کامیابی سے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ بھی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن نے یہ وظیفہ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ کی تم مدد چاہتے ہو، نماز کو لازم پکڑ لو اور صبر کرتے رہو۔ لیکن ساتھ میرے مالک نے ایک بات کہہ دی، وہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام بہت بھاری اور بڑا مشکل کام ہے، لیکن کس بندے کے اوپر؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو بہت مشکل کام ہے صبر کرنا۔ حالانکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عجب عمر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ بندے کی زندگی میں 2 رخ ہوتے ہیں، یا خیر والا یا شر والا، خوشی والا یا غمی والا۔ فرمایا لیکن مومن کے لیے دونوں کے دونوں رخ خیر والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے؟ فرمایا تکلیف آتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے، خوشی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے مبارکباد کے پیغام ملتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی خبریں ملتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر حال میں ہی خیر پہ ہے مومن۔ لیکن جب خیر کا دامن چھوڑ کے مومن شر کے دامن کو پکڑ لے تو پھر وہی حدیث جو ابو موسیٰ اشعری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پھر یہ مردہ ہو چکا ہے، یہ زندہ نہیں ہے، اس کا ضمیر، اس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ تو ہر وہ عمل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ نے دنیا کی بھلائیاں بھی رکھی ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی رکھی ہیں۔ اب ایک مولوی صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی الٹا سیدھا وظیفہ بتائیں، آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن آپ کو کوئی اللہ والا کہے اللہ کے بندے تو پریشان ہے، ایک کام کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی کی خبر آتی آپ فوراً کیا کرتے؟ فَفَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ، فوراً آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیا کرتے؟ 2 رکعتیں پڑھتے، اور اس کے بعد لمبی دعا، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سفر میں تھے، رستے میں بھائی کے فوت ہونے کی خبر ملی، سواری کھڑی کی، نیچے اترے، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے دعا کی، سفر شروع۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا جی؟ کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد مانگنی ہے تو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے مانگو۔ مجھے اپنے بھائی کے فوت ہونے کی خبر ملی، تکلیف دہ خبر تھی، غمناک خبر تھی، میرے پاس اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، قرآن پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے صبر کا سوال کیا، میرا مالک مجھے صبر عطا فرما دے گا۔ ہم کہاں ہیں؟ جو بات اکثر میں آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرتا ہوں، آج پھر دہرانے لگا ہوں، میرے بھائیوں، دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں۔ وہ دین جس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ ہمارے نفس کی خواہش ہے۔ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اور اس میں کسی کے لیے کوئی رستہ، کوئی چور رستہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ مکمل دین اللہ کے رسول ہمیں دے کے گئے ہیں، اور جب تک اس مکمل دین کے اندر ہم اپنے آپ کو داخل نہیں کر لیتے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ ذکر 2 طرح کا ہے، جسمانی، زبانی۔ جسم کے ساتھ ذکر نماز، جسم کے ساتھ ذکر روزہ،
یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے ہیں. سب کا سب معاملہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. اور دیکھیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ نفلی، بعد اللہ عنہ 70 خریفا من النار، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. ایک روزہ. آج کل تو ویسی سردیاں ہیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سردیوں کے دن جو ہے نا یہ مومنوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے. کیوں؟ راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے. رات کو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اللہ تہجد کی توفیق بھی دے دیتا ہے. لیکن ہم لمبی راتوں کے چکر میں ہم رات کو اتنا دیر سے سوتے ہیں، تہجد کہاں، فجر بھی رہ جاتی ہے. جب تک اپنے نفس کو اللہ کا تابع نہیں کریں گے ہماری روح خیر پہ نہیں آ سکتی. جب تک اپنے جسم کو اللہ کے لیے نہیں کھپائیں گے روح تب تک خیر پہ نہیں آ سکتی. اور عمرو بن دینار کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 40 سال میں نے مجاہدہ کیا تب جا کے میرا نفس میرے قابو میں آیا. یہ نفس بڑی شر والی چیز ہے. یہ انسان کو ابھارتا ہے کبھی شر کی طرف، کبھی اللہ کی معصیت کی طرف، کبھی نافرمانی کی طرف. اس نفس کو قابو کرنے کے لیے اس جسم کو مارنا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، لگانا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں اور کام کے. دوسرا ذکر ہے زبان سے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. بہترین عمل یہ ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب ہمارے حالات کیا ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے موبائل سامنے، بستر پر لیٹتے ہوئے موبائل سامنے، کام پر ہینڈ فری کانوں میں. جتنے ڈرائیور حضرات ہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ہینڈ فری کانوں میں، یہاں چغلیاں ہو رہی ہیں فون پہ کسی کی، یا گانے سنے جا رہے ہیں. شاید ہی کوئی جو قرآن سننے والا بھی ہو، شاید اللہ من رحم اللہ. اور جو قرآن سن رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا سن رہا ہوں. وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اس کے اندر مجھے کیا بتایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ان کو ذکر پر لگائیے. سب سے پہلے ان کی تربیت کی بنیاد ذکر سے شروع ہوگی. آپ ان کو زبانی ذکر پر بھی لگائیں، جسمانی ذکر پر بھی لگائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ اس معاشرے کی اور اس نسل کی بنیاد آگے لے کے نہیں چل سکتے. کوئی بھی تنظیم ہے، بڑی سے بڑی تنظیم کیوں نہ ہو، وہ جب تک اپنے افراد کی تربیت ذکر کے ذریعے سے نہیں کرے گی تب تک فکر پیدا نہیں ہوگی. آپ ڈائریکٹ فکر پر لگا دیں، ذکر نہیں ہے، آپ کی فکر آپ کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ کی روح میں خامیاں موجود ہیں. اس لیے میرے محترم آج کی گفتگو کا مقصد اور خلاصہ یہ، اپنے آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑ لیجئے. اور یہ مجلسیں جو ہیں نا جہاں بیٹھ کے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. یہ مجلسیں کو عام مجلسیں نہیں، فرمایا یہ جنت کے باغ ہیں. فرمایا یہ جنت کے باغوں کے پاس سے جب گزرو نا تو تھوڑا بہت منہ مار لیا کرو، چر لیا کرو. جیسے جانور گزرتے گزرتے تھوڑا چارہ کھا لیتے نا، تم بھی چارہ کھا لیا کرو. اور وہ فرمایا یہ چارہ کھانا کیا ہے؟ فرمایا ان مجلسوں میں کے پاس سے گزر کے ان کے پاس بیٹھ کے کو اللہ کی باتیں سن لیا کرو، ذکر میں شامل ہو جایا کرو. تو پوچھا جی ریاض الجنہ یہ کیا ہیں؟ فرمایا حلقات الذکر، وہ حلقے، وہ مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ ہمارا بیٹھنا بٹھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں. اللہ کے فرشتوں نے ان کو اپنی رحمتوں سے اللہ کے حکم سے گھیر رکھا ہے. یہ کوئی عام مجلسیں نہیں ہیں. ایسی مجلسیں بپا کریں، ہمارا جو مردہ ضمیر ہے وہ زندہ ہو جائے، اس کے اوپر اسلام کی ضرب پڑے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی ضرب پڑے. شاید یہ ہمارا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے. اور سب سے بڑھ کے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں. یہ زبان حرکت کرتی ہے، اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. انسان کا دل غفلت سے نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، انسان جب گناہ کرتا ہے نا دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی مثال یوں ہوتی ہے کہ یہ ایک برتن ہے جس کو الٹا کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر پانی گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، برتن کے اندر جمع ہوگا نہیں،
برتن کے اوپر کوئی اثر ہوگا نہیں. گویا کہ اس بندے کے دل کی حالت یہ ہے جتنی مرضی خیر کی باتیں آپ بتاتے رہیں اس کے دل پہ لگتی رہیں گی، اثر کوئی نہیں کریں گی، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. جبکہ اس کے برعکس مومن کا دل جو ہے وہ خیر والا دل ہوتا ہے، وہ خیر کو قبول کرتا ہے. اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے فرمائی، اس کی مثال ہے برتن کی طرح جس کا منہ کھول کے اس کو رکھ دیا گیا ہو، اس کے اندر جو بھی پھینکتے جاؤ گے وہ اپنے اندر جمع کرتا چلا جائے گا. اس لیے جب ہم زبان ہلاتے ہیں، اور یاد رکھیں جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں زبان سے، آپ کو اس کے معنی مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے. اس کا اثر آپ کے دل پہ ہوتا ہے، وہ آپ کے دل کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. لیکن اگر آپ صرف اللہ واللہ جاہلوں کی طرف سر مارتے رہیں تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ مومن اللہ رب العالمین نے اس کو فہم عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن حرکتیں کرنے میں آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں اگر آپ ایسی کوئی حرکت کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر نہیں تھا. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے جب وہ زبور پڑھتے تھے، زبور اللہ کی کتاب تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے. یہ ہے اللہ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے پیر بند جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کے قرآن کی تلاوت کو لوگ سنتے تھے. اور ذرا وہ ہستیوں کا تصور کیجئے جن کا قرآن اللہ کے رسول سننے جاتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا. اور وہ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے قبیلے کے لوگ تھے. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ یہ اشعر قبیلے والے جو ہے نا، وَلَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داود، اللہ نے ان کو آل داود والی مزامیر عطا کی ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں اور میرا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے کہ میں جا کے ان کا قرآن سنوں. یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی. اس لیے جو بھی ذکر کریں سب سے پہلے وہ سنت سے ثابت ہو. دوسرا، آپ کو اس کے معنی مفہوم کا پتہ ہو، تب وہ ذکر آپ پر اثر کرے گا، تب روح پر اثر کرے گا، دل پر اثر کرے گا، تب وہ جسم پر اثر کرے گا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور بس آپ پڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اللہ کا یہ ذکر تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، لیکن فائدہ وہ حاصل نہیں ہوگا جو اصل میں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ضمیر اور ہماری روحیں جو مردہ ہو چکی ہیں اللہ ان کو ذکر کی برکت کے ذریعے سے دوبارہ زندہ فرما دے. اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنے والا بنا دے، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.